نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، مذہب اسلام میں آدمی کے ظاہر اور اس کے باطن سے متعلق تمام تر تعلیمات بتلا دی گئی ہیں۔ اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے۔ مسلمان کو کسی بھی موقع پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہر جگہ پر اسلام نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے ظاہر کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں اور ان کے باطن کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو مسلمان کے ظاہر کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے لیے مختلف طریقہ کار اپنا رہے بھی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو مسلمان کے باطن کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کے ایمان کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ زمانہ ترقی کا، ٹیکنالوجی کا اور اے آئی کا زمانہ، ہر روز آدمی ترقی کرتا جا رہا ہے، نئے نئے انکشافات اس کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں۔
ایسے زمانے میں مغربی تہذیب کو، ویسٹرن کلچر کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش اور میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی اور فحش مناظر کو مسلمانوں کے سامنے بار بار بتلانے کی کوشش، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی اسلامی ثقافت سب خراب ہو جائے اور موجودہ نسل وہ اسلامی طور طریقے کے بجائے مغربی تہذیب اور طور طریقے کو پسند کرنے لگ جائے۔ اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر ان کا کام آسان سے آسان تر ہو گیا۔ اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے ان لوگوں نے انٹرنیٹ کو، موبائل فون کو اور اس طرح کی چیزوں کو عام سے عام تر کر دیا۔ اب اگر آج کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو انٹرنیٹ کے بغیر گزارا ناممکن سا معلوم ہو رہا ہے۔ تقریباً بہت ساری ضروریات ایسی ہیں جو اس سے وابستہ ہیں، کیا بچے کیا بڑے، بچے بھی اگر ہیں تو کچھ دن اسکول کو جاتے ہیں اور کچھ دن گھر بیٹھے ہی اس پہ پڑھتے ہیں، اور بڑے ہیں تو پیسوں کا لین دین اسی سے ہو رہا ہے۔ الغرض ساروں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، بچوں اور بڑوں کو، اور پھر جتنا ہو سکتا ہے ان ڈیوائسز کو پھیلایا گیا۔ پہلے تو ایک ٹی وی گھر میں رہتا تھا، گھر میں رہے تو آدمی دیکھے، باہر جائے تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن موبائل ہر ایک کی جیب کے اندر آج، اور پھر بچوں کے لیے بھی ایک ٹیب، موبائل مخصوص کر دیا جا رہا ہے۔ اتنا زیادہ اس کو پھیلایا گیا، اور انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بے حیائی والے مناظر انسانوں اور خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے یہ بات کہی کہ اگر کسی قوم کو ہرانا ہے بغیر جنگ کیے کے تو ان کے نوجوانوں میں بے حیائی اور فحش و فجور کو عام کر دینا چاہیے۔ بغیر جنگ کرے گے ہی اس قوم سے جیت جائیں گے، فتح مل جائے گی۔ تو اس طریقے پر مسلمانوں کے، خاص طور سے نوجوانوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، اور پھر عمومی طور پر مسلمانوں کے تمام ہی معاشرے کو خراب کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس کے واسطے یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ کچھ دن پہلے ایک فلم جو تھیٹروں کے اندر چلائی گئی تھی، سیارہ جس کا نام ہے، اس کے اندر عشق و محبت کی ایک کہانی لوگوں کو دکھلائی گئی، اور اس کو آزادی کا نام دیا گیا۔ خود پسندی، اپنی چاہت اور من پسندی کا نام دیا گیا، حالانکہ اس میں اسلامی جو اخلاقیات ہے اور معاشرتی جو اقدار اور تمدن ہیں، اس پر سخت جرح کی گئی اور اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسلامی یہ اخلاق نہیں ہے۔ اور پھر اس منظروں کو اور اس فلم کو دیکھنے والے، ان کا کیا اثر اور ریاکشن رہا، ہم میں سے کئی ایک نے دیکھا ہے۔
اس کو دیکھنے کے بعد بہت سارے نوجوان رونے دھونے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو اولاً تو ناجائز تعلقات میں غیر محرم کے ساتھ ملنا جھلنا ہو رہا ہے، برقع پہن کر کے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ گلے مل رہی ہے اور آپس میں رو رہے ہیں۔ اس طرح کے کئی منظر ہم نے دیکھے بھی۔ تو اس طرح کی فلمیں لا کر کے اور اس طرح کے ڈرامے بنا کر کے جو مسلمانوں میں پھیلائے جا رہے ہیں اور انسانوں میں عام طور پر جو اس کو پھیلایا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو عام کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے نوجوانوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔ اور جب بار بار اس طرح کے مناظر نوجوان اور بچے دیکھتے رہیں گے تو ان کی نوجوانی، ان کی جو جوانی ہے قیمتی، وہ خراب ہوگی، اور بچے وہ بد کردار ہو جائیں گے، بد تہذیب ہو جائیں گے، بد اخلاق ہو جائیں گے۔ جو آدمی حیادار ہوگا اور جو آدمی شرم رکھتا ہوگا وہ اس طرح کے کام کرنے سے باز رہے گا، لیکن اگر حیا چلی جائے اور آدمی بے حیا ہو جائے تو پھر اس طرح کے بے حیائی والے کام کرنے میں اور اس طرح کے مناظر کے دیکھنے میں اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اس طریقے پر ایک طریقہ تو مسلمانوں کے اخلاق کو خراب کرنے کا اور ان کے ظاہری کردار کو خراب کرنے کا یہ اپنایا جا رہا ہے، اور پھر یہ تو اپنے ہندوستان کی بات، اور جو پاکستانی ڈرامے ہر روز کوئی نیا ڈرامہ آتا ہی رہتا ہے اور نوجوان بچے اور لڑکیاں اس کو دیکھتے ہی رہتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے جو رشتے کی پاکیزگی ہے، یہ سب چیزیں متاثر ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ اس کے اندر جو کام کرتی ہے عورت اور جو آدمی، وہ چنتی اس طرح سے ہے کہ وہ عورت بھی بڑی خوبصورت اور آدمی بھی بڑا حسین۔ نتیجے میں جب بچے اور اگر کوئی شادی شدہ بھی ہو تو وہ بار بار ان منظروں کو، ان ڈراموں کو دیکھتا رہے گا اور بار بار خوبصورت لڑکیوں کو اس کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے گا، اور ایسے ہی عورت بار بار اس میں خوبصورت اور حسین نوجوانوں کو دیکھتی رہے گی۔ تو پھر یقینی بات ہے کہ جب بیوی سامنے آ جائے یا پھر اپنا شوہر سامنے آ جائے تو اپنے شوہر اور اپنی بیوی کو اس ڈرامے میں دکھائی جانے والی عورت اور آدمی سے کمپیریزن کرے گی اور کرے گا، نتیجتاً اپنا شوہر بدصورت اور کمتر معلوم ہوگا کہ کس کے پلے باندھ دیا اور کیا میں اس کے ساتھ میں میرا نکاح کر دیا۔ اس طرح کے خیالات آئیں گے، نتیجے میں شوہر اور بیوی کے رشتے خراب ہوں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر معاشرہ خراب تر ہوتا چلا جائے گا، آدمی کے اخلاق پر اس کا اثر پڑے گا، لوگوں کی سوچ خراب ہو جائے گی۔ اب سوچئے اگر یہ سب ڈرامے دیکھنے کے نتیجے میں اگر نوجوانوں کا یہ تصور بن جائے کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے، تو پھر ان لڑکیوں سے کون نکاح کرے جو رنگ کے اعتبار سے کم ہے اور جو دیکھنے میں دیندار تو ہے لیکن بہت خوبصورت نہیں ہے، ان سے کون نکاح کرے؟ یہ سب ان ڈراموں کے دیکھنے اور ان فلموں کو بار بار دہرانے کے نتیجے کے اندر یہ اخلاق کا بگاڑ معاشرے کے اندر پیدا ہوگا۔ تو ان کے ذریعے سے تو آدمی کے، مسلمانوں کے ظاہر اور نوجوانوں کے اخلاق کو خراب کیا جا رہا ہے، اور پھر بعض دشمن وہ ہے جو آدمی کے باطن پر اور مسلمانوں کے ایمان پر اور ان کے عقائد پر حملہ کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے عقائد کو بدل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل رہا ہے۔ ایسے ایسے فتنے، ہر روز کوئی نئے فتنے کے بارے میں سننے کو ملتا ہے۔ عقیدہ مسلمان کا ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ آدمی کا جو اسلام ہوتا ہے وہ اس کے ایمان اور عقیدے پر ہی قائم رہتا ہے۔
اگر آدمی کا ایمان اور اس کا عقیدہ صحیح رہے تو اس کا اسلام صحیح رہتا ہے، اور اگر آدمی کا ایمان خراب ہو جائے، عقیدہ بگڑ جائے، تو پھر اس کا اسلام بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے آدمی کے عقیدے کا درست ہونا نہایت ضروری ہے۔ ہر دن نئے نئے فتنے ابھرتے ہیں، آدمی کے، مسلمانوں کے عقائد پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور غلط سلط عقائد مسلمانوں کے درمیان میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے عقیدے کی اہمیت کو مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا سب سے پہلا عقیدہ، گزشتہ جمعہ بھی شاید میں نے اس بارے میں بتلایا تھا، عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا ذات اور صفات کے اعتبار سے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کوئی عقیدہ مسلمانوں کا ہے تو وہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کی جب بات آتی ہے تو ہمارا ذہن صرف اس حد تک رہتا ہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ بس یہ نام سن کر کے اتنی ہی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، حالانکہ یہ عقیدہ اتنا محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ آخری نبوت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ سب سے آخری اخلاق ہے، اب اس کے بعد کوئی اخلاق کا معیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو سکھلائی ہیں وہ دینی اعتبار سے آخری تعلیم ہے، اب اس کے بعد کوئی نئی تعلیم نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عقائد ہم کو سکھلائے ہیں وہ آخری عقائد ہیں، اب اس کے بعد کوئی نئے عقیدے نہیں۔ یہ سب چیزیں ختم نبوت کے اندر آتی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، ایک مانتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی تمام تر چیزوں کو آخری ماننا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اور جس طرح توحید کے عقیدے کے بغیر اللہ کو ماننا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا ماننا، اللہ کو اکیلا نہ ماننا، یہ آدمی کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی رسول ماننا، یعنی ان کی نبوت کو جاری سمجھنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نیا عقیدہ بیان کرے تو اس کو قبول کرنا، یہ کوئی فائدے والی بات نہیں ہے۔ اس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہے، یا آپ کے بعد میں کوئی نیا عقیدہ ہے، یا آپ کے بعد بھی کوئی اخلاق ہے، تو پھر اللہ کے نبی کو اس طرح ماننے سے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ کو ایک مانتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، تب جا کر کے ایمان والے کو ان عقائد کا فائدہ ہوگا۔ اور پھر اس زمانے کے اندر تو جیسے میں نے بتلایا کہ انٹرنیٹ اور موبائل یہ عام ہو گیا ہے، ہر ایک کی جیب کے اندر موجود رہتا ہے۔ فتنے پھیلانے والے تو کسی علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض تو وہ ہیں جو اس ملک کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، پڑوس ملک کے یا کسی اور ملک کے رہنے والے، لیکن سوشل میڈیا کو استعمال کر کے کبھی یوٹیوب، کبھی فیس بک اور کبھی کسی اور طریقے سے، کبھی شارٹس کے ذریعے، کبھی بڑے بیانات بنا کر کے
ہر طریقے سے باطل اپنا پیغام اور اپنے افکار اور اپنے غلط بیانات اور اپنی غلط باتوں کو پوری دنیا بھر کے اندر پھیلا رہا ہے، اور اکثر وہ لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد سے بھی واقف نہیں ہیں، جس کو اسلام کی اور ایمان کی موٹی موٹی باتیں اور عقیدے بھی معلوم نہیں ہیں، وہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کو بنیادی باتیں اسلام کی معلوم رہنی چاہیے۔ عقیدہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ بگڑ جائے، آج کتنے ہی لوگ ہیں جو اس طرح کے فتنہ پھیلانے والے لوگوں کی باتوں میں ان کا شکار ہو رہے ہیں اور اپنے اسلام سے، اپنے ایمان سے بات ہو رہے ہیں۔ اس طریقے پر مسلمانوں کے عقائد اور مسلمانوں کے باطن اور مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ایک تو یہ کہ آدمی کو اپنے ظاہر، اپنے اخلاق، اپنے کردار کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے، اس طرح کی چیزوں کا شکار نہ بنے، اور دوسرا آدمی کو اپنے باطن، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے بارے میں آدمی کو فکر مند رہنا چاہیے کہ کوئی ایمان کا لٹیرا اور آپ کے دین کا ڈاکو آ کر کے آپ کے دین اور ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال دے، کہیں آپ کے ایمان کو چرا کر نہ لے جائے اور آپ کو خبر نہ ہو، اور باتیں ایسی رہیں گی کہ آپ کو خبر بھی نہیں چلے گی۔ وہ جو بات آپ کے سامنے رکھیں گے اس کو قرآن اور حدیث کا لیبل لگا کر کے، اس میں لپیٹ کر کے آپ کے سامنے اچھی صورت میں پیش کیا جائے گا، لیکن اس کے پیچھے ان کا مقصد کچھ اور رہے گا۔ قرآن کا نام لیا جائے گا۔ اب ہر مسلمان اگر قرآن کا نام اس کے سامنے لیا جائے اور کوئی بات اس کے سامنے رکھی جائے تو یقیناً قرآن کا نام سن کر کے ہر مسلمان متاثر ہوگا، لیکن آدمی کو معلوم رہنا چاہیے کہ صرف قرآن کا نام لے لینے سے کوئی بھی بات اچھی نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ قرآن کی نام لے کر کے اس کی آڑ میں مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو احادیث ہم تک بیان کر کے گئے ہیں، ان سے مسلمان ان احادیث کا انکار کرانا چاہتے ہیں۔ ایک فتنہ ہے، میں خاص طور سے اس مضمون پر آج اس لیے بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی شاید 2 سال پہلے میں نے اس مضمون پر یہاں بات کی تھی اور بتلایا تھا کہ اس طرح کے فتنے جو معاشرے میں کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ مجھے یہ بات بتلائی گئی کہ اس علاقے میں آپ کے الکاپور اور اس علاقے میں پاشا کالونی اور اس کے اطراف میں گلشن کالونی، یہاں پر وہ فتنے کام کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنا، ان کے بارے میں جاننا اور ان سے اویئر رہنا، بچے رہنا اور دوسروں کو آگاہ کرتے رہنا، یہ صرف حفاظ اور علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا ایمان آپ کی ذمہ داری، ہمارا ایمان ہماری ذمہ داری، ہمارا کام آپ کو بتانا ہے، لیکن آپ بھی ذمہ دار ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور بچانے کے۔ فیاضی فتنہ اس علاقے کے اندر آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے۔ وہ فتنہ ہے کیا؟ وہ لوگ قرآن کا نام لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دواخانے جانے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کرنے اور بتلانے، چیک اپ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے ذریعے سے علاج کرو، اور مخصوص قرآن کی آیات وہ میموری کارڈ کے اندر سیو کر کے اپنے ماننے والوں کو دیتے ہیں، اور وہ لوگ جا کر کے اس کو سنتے رہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری کارگزاریاں بھی ہیں جو اس کا شکار ہوئے۔ یہاں تک نتیجہ پہنچا کہ جب گھر کی بچی بیمار ہو گئی، جا کر کے پوچھا تو انہوں نے قرآن کی کچھ آیت سیو کر کے دے دی، اور جا کر گھر میں وہ آیات چلاتے رہے، بیماری بڑھتی گئی یہاں تک کہ بچی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو قرآن کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف الفاظ میں
कई एक अहादीस आपको मिल जाएंगी जिसमें आपने फरमाया कि बीमारी पर इलाज कराना चाहिए, अच्छे से अच्छे तबीब के पास जा करके दवा तशखीस करवानी चाहिए। और ये दुनिया दारुल असबाब है, बीमार हो जाए तो गोली खाना कोई ईमान के और अकीदे तौहीद के खिलाफ नहीं है। गोली खाने से कोई आदमी अल्लाह के ऊपर से एतमाद ख़त्म हो जाए, ऐसी बात नहीं। अल्लाह ने इसको दारुल असबाब बनाया। गोली खाइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज कराइए, लेकिन शिफा मिलने की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए। ये है ईमान, ये है अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल। ये नहीं कि आप सिर्फ कुरान की आयत सुनते जा रहे हैं और फिर अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद। आपने सबब ही इख्तियार नहीं किया तो अल्लाह आपको क्यों देंगे? अल्लाह ने इसको दारुल असबाब बनाया ही है तो आपको सबब इख्तियार करना पड़ेगा, फिर जाकर के अल्लाह ताला उसका नतीजा आपको देगा। और सिर्फ इतनी नहीं, उसके आगे ये तो सिर्फ कुरान के नाम पर जो सेव करके दिया जा रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारे गुमराह कुन अकाइद और गुमराह कुन बातें उसमें पहुंचाई जा रही हैं मुसलमानों को, और उसके चक्कर में आकर के उसका शिकार हो रहे हैं और उसकी बातों को मान रहे हैं। अब बताइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ तो फरमाते हैं कि तुम इलाज कराओ, तुम दवा इस्तेमाल करो, और दूसरी तरफ ये आदमी कहता है कि दवाखाना जाने की ज़रूरत नहीं, दवा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, इलाज कराने की ज़रूरत नहीं। आप बताइए किसकी बात सुनेंगे? एक तरफ अल्लाह के नबी का फरमान और दूसरी तरफ ये गुमराह आदमी। इसके अलावा भी इस आदमी ने कहा कि इस्लाम और ईमान का मतलब ये है कि तुम मेरी और अल्लाह की इत्तिबा करो। गोया कि इसने अपने आप को रसूल और नबी बतलाया और पेश करने की कोशिश की, और इसने अपने आप को रसूलों की सफ में खड़ा करने की कोशिश की, अपने आप को रसूल बतलाया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ कुरान का नाम सुन करके इसकी सारी बातों को मानते चले जा रहे हैं, नतीजे में इनका ईमान इनके हाथ से जा रहा है। क्योंकि सिर्फ कुरान का नाम सुन करके मुतासिर हुए और पता भी न चला कि ईमान कब चला गया, अकीदा कब खराब हो गया, और अल्लाह से जो रिश्ता एक ईमान वाले का था वो कब खराब हो गया, पता ही न चला। इसीलिए हर आदमी इस तरह की बातें करने वाले से मुतनब्बे रहे। जिन जिन तक मेरी आवाज जा रही है, यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं और जो अपने घरों के अंदर से मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो हर फर्द अपने ईमान की हिफाजत का जिम्मेदार है। हर आदमी अपने ईमान की हिफाजत करे। इस तरह के लोगों से अपने को भी बचाएं और मुतनब्बे रहें। अगर कोई आदमी हमारे महल्ले के अंदर इस तरह की बातें करता हुआ नजर आ जाए तो उसको पकड़ो, उससे सवालात करो। महल्ले के इलाके के जो उलमा हैं उसके पास उसको लेकर के जाओ। इसीलिए ये तंजीमें बनाई जाती हैं, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। इस तरह के फितने जो उठते हैं वो उससे मुकाबला करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और मुसलमानों का जो ईमान लूटने वाले हैं, मुसलमानों की, उनके अकाइद की, उनके ईमान की हिफाजत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही बेहतरीन बात फरमाई, कुर्बान जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जो ज़माना आएगा उसके बारे में आपने ये बात साफ तौर से फरमा दी थी, फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम। क़यामत से पहले जो ज़माना होगा उसमें फितने इस कदर ज़्यादा होंगे कि उसके अंदर हक और बातिल एक दूसरे से खलत मलत हो जाएगा, और फितनों की ज़्यादती की वजह से गोया कि तारीकी होगी, रास्ता नजर नहीं आएगा, कौन सा हक है, कौन बातिल है, कौन सही है, कौन गलत है, आदमी इसके अंदर तमीज नहीं कर पाएगा। इतने ज्यादा फितने आएंगे, फिर इसका नतीजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे ही बतला दिया, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। आदमी सुबह उठेगा तो ईमान की हालत में होगा, मुसलमान होगा, लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। और आज का जमाना, आज उठने वाले फितने,
آدمی غور کر کے دیکھ لے کہ آدمی صبح مومن تو رہ رہا ہے، آدمی ایمان والا تو رہ رہا ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کسی ایسے ہی گمراہ آدمی کی باتوں کو قبول کر رہا ہے، نتیجے میں اس کا ایمان شام تک اس کے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، یا پھر شام میں آدمی ایمان والا رہے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے اس آدمی کا ایمان رخصت ہو گیا ہوگا۔ یہ بہت پہلے اللہ کے نبی نے ہم کو خبر دے دی تھی کہ قیامت سے قریب اس طرح کے فتنے اٹھیں گے، مسلمانوں کو اس زمانے کے اندر اپنے ایمان کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے پرفتن دور میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس کا لاہ عمل بھی بتلا دیا۔ بادروا بالاعمال، کہ تم اعمال کی طرف سبقت کرو، اس لیے کہ اس فتنے والے زمانے میں اگر آدمی کا ایمان محفوظ رہنے کا کوئی ذریعہ ہے، آدمی کے عقائد کے محفوظ رہنے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ اس کے اعمال ہے۔ آدمی اگر اعمال پر جمع رہے گا تو اس کے اعمال ہی اس کو سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ جب سمجھنے والے لوگوں کی سمجھ اور ان کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں گی، اعمال ہی وہ ہوں گے جو آدمی کو سیدھے راستے پر جمائے رکھیں گے اور سیدھے راستے پر اس کو چلاتے رہیں گے۔ اسی لیے اس پرفتن دور کے اندر آدمی کو اعمال صالحہ کی طرف کثرت کے ساتھ سبقت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ آدمی کو اعمال صالحہ میں لگنا چاہیے۔ دو چیزوں کی آدمی حفاظت کرے، خاص طور سے اس مجلس کے اندر جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، اس طرح کی فلمیں اور ڈرامے دیکھنا بند کر دے، اس سے آپ کی اخلاق، آپ کا کردار خراب ہوگا۔ اور جس آدمی کے اندر حیا نہ ہو تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو چاہے کرتا رہے، جہاں پر بے حیائی آ جاتی ہے تو پھر وہ آدمی کو داغدار بنا کر چھوڑتی ہے۔ اسی لیے اپنی جوانی کی تم حفاظت کرو اور یہ زندگی کو قیمتی سمجھو۔ یہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، جب ہاتھ سے نکل جائے گی پچھتانے کے علاوہ تمہارے ہاتھ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی نگاہوں کی نوجوان حفاظت کرے۔ اور دوسرا، ہر مسلمان اپنے عقائد کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ان دو چیزوں کی آدمی اگر حفاظت کرے گا، اور اس زمانے کے اندر انہی دونوں چیزوں کو برباد کرنے کے لیے دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اخلاق برباد کرنے کے لیے الگ دشمن متعین ہے، اور آپ کے عقائد، آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے الگ دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ دونوں سے نمٹنا، دونوں کا مقابلہ کرنا اور اپنے اخلاق کو محفوظ رکھنا، ساتھ میں اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کرنا، یہ دونوں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی لیے ان دشمنوں سے چوکنا رہتے ہوئے اپنے اخلاق اور اپنے عقائد اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے اخلاق نصیب فرمائیں، اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائیں، اور ہمارے علاقے کی ان فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں، اور ہمارے ایمان کو، ہمارے عقائد کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیں۔